بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورۃ التوبہ میں آج ہم آیت نمبر 95 اور 96 دیکھیں گے، اور ان آیتوں میں انشاءاللہ ہم سنیں گے کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جن کی سوچ گندی ہوتی ہے دین کے تعلق سے، اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے. اور ایسے لوگ کہ جن سے اگر پوری دنیا بھی راضی ہو جائے، اور اسپیشلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ راضی ہو جائیں ایسے نافرمان لوگوں سے، لیکن اللہ ایسے لوگوں سے کبھی خوش نہیں ہوتا ہے. تو دیکھتے ہیں چلیے کہ اللہ کن سے خوش نہیں ہوتا ہے، کن سے راضی نہیں ہوتا ہے، اور جہنم کس کے لیے اللہ نے تیار کی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ضرور وہ سب جو ہے وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے سامنے جب تم واپس لوٹو گے ان کی طرف. کیوں قسمیں کھائیں گے؟ تاکہ تم سب جو ہے وہ نظر انداز کرو انہیں. تو ٹھیک ہے نا، اعراض کرو ان سے، بے شک ان کی سوچ گندی ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، سزا اس کی جو تھے وہ کماتے تھے. آیت نمبر 96 دیکھیں. یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلاصہ کیا وہ قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے تاکہ تم خوش ہو جاؤ، راضی ہو جاؤ ان سے. تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اگر تم راضی رہے ان سے تو بے شک اللہ ہرگز نہیں جو ہے وہ راضی ہوتا ہے ایسے نافرمان لوگوں سے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے. چلے انشاءاللہ سورۃ التوبہ میں کنٹینیو کرتے ہیں ہم آیت نمبر 95 سے، اور 11ویں پارے کی شروعات جو ہے 94 سے ہوئی ہے. الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ یہ ایک سوچ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہی اس آیت میں کہ کبھی میں اور آپ کسی نیکی کو چھوڑ دیں یا پھر اس کا موقع ہم سے چھوٹ جائے تو غور و فکر ضرور کریں کہ کیا وہ عمل تھا یا کیا وہ بات تھی جس کی وجہ سے، کیا عذر تھا میرا، اور کیا وہ صحیح تھا یا نہیں تھا جس کی وجہ سے مجھ سے یہ نیکی جو ہے ہاتھ سے جاتی رہی. اوکے، اسی آیت پر دیکھیے کہ نیکی کے تعلق سے جسے لوگ عذر بہانے تو پیش کرتے ہیں، ایک واقعہ جو ہے مجھے کل یاد آیا اور آیت میں رہ گئی تھی کہ آپ نے بھی بارہا اس کو جو ہے وہ سنا ہوگا کہ ایک شخص جو ہے فجر کی اذان سنتا ہے، دین اس کے بعد اٹھتا ہے، وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے. تو یعنی اچھے سے کپڑے وغیرہ پہن کر، کیونکہ دیکھیں جہاں جانے کا ہمیں شوق ہوتا ہے اس کی تیاری ہم بہت اچھے سے کرتے ہیں. نماز میں ہمارا اگر شوق ہوگا، اللہ سے ملاقات کا شوق ہمارا ہوگا، تو انشاءاللہ ہم جو کیا کریں گے اس نماز کی تیاری بہت اچھے سے کریں گے. تیاری ان دا سینس کہ وقت پر پڑھیں اور اس نماز کے وقت کا انتظار کریں، اچھے سے وضو کریں، اچھے سے کپڑے جو ہے وہ ڈریس اپ ہو اور اب ہمارا ہے آل تھنگس نا. دین اس کے بعد وہ جاتا ہے تو اس کا پیر پھسل جاتا ہے، اس کے کپڑوں پہ بہت سارے کیچڑ لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر واپس جاتا ہے گھر پر، اور پھر اس کے بعد واپس آتا ہے اور اس کے جو یعنی کہ پھر اس کے جو کپڑے پھر پیر پھسل کے کیچڑ میں ہو جاتا ہے. پھر وہ جاتا ہے پورے اچھے سے کپڑے چینج کر کے اور پھر واپس آتا ہے. جب واپس آتا ہے تو راستے میں دیکھتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ٹارچ لے کے یا آپ کہیں کہ لیمپ لے کے کھڑا ہوا رہتا ہے. تو خیر آسانی سے پھر الحمدللہ وہ چلا جاتا ہے، نماز ادا کر کے واپس آتا ہے تو بھی وہ شخص لیمپ لے کے کھڑا رہتا ہے. یعنی یہ عمل جو ہے اس کا
लैंप वाले शख्स का कई दिनों तक यूं ही चलता रहा। लैंप लेके खड़ा रहता था तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आदमी जो है नमाज के लिए जो जाता है वो आसानी से गुजर जाते हैं। ठीक है, चले भाई। एक दिन जो है वो शख्स कहने लगा कि भाई तुम क्यों यहाँ जो खड़े रहते हो, चलो तुम भी चलो मेरे साथ नमाज के लिए। तो बोलता नहीं नहीं मैं नहीं जाता हूँ, तुम जाओ। तो बोलता है क्यों, तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे हो? तो कहता है कि नहीं मैं नमाज नहीं पढ़ सकता, मैं वहां नहीं जा सकता। क्यों भाई क्यों? क्योंकि मैं शैतान हूँ। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि शैतान था तो क्यों उसके लिए टॉर्च लेके या लैंप लेके खड़ा है, और नमाज के लिए जाना तो नेकी का काम है, फिर उसको रोका क्यों नहीं इन ऑल दिस ना। तो वो कहता है शैतान हो। फिर सेम थिंग उसने भी उससे पूछा कि क्यों तुम फिर लैंप लेके खड़े रहते हो, मेरी रुकावट क्यों नहीं बनते हो, ऐसा ऐसा ना। तो वो कहता है कि एक दिन तुझे मैंने ही फिसला दिया था कीचड़ में, और जब तू गया तो मैंने देखा कि अल्लाह सुब्हाना ताला फरिश्तों से कह रहे हैं कि फरिश्तों इसके तमाम गुनाह माफ कर दो। यानी अल्लाह सुब्हाना ताला को उसकी ये अदा बहुत पसंद आई। देन नेक्स्ट उसी दिन जब तुम दोबारा मैंने तुम्हारे साथ ये मामला किया, फिर अल्लाह सुब्हाना ताला का हुक्म हुआ कि फरिश्तों इसके घर वालों के तमाम गुनाह माफ कर दो। और मुझे डर हुआ या अंदेशा हुआ कि तीसरी दफा अगर मैंने तुम्हारे साथ ये मामला किया और तुम वापस चले गए तो ऐसा ना हो कहीं कि अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो सारी दुनिया वालों के गुनाह माफ कर दे। अल्लाह अकबर। देखिए ये तो एक बात है ना। कहने का मतलब ये कि बहुत सारी ऐसी रुकावटें होती है जो हमें समझ नहीं आती है, और ये कितना यानी कि उसने नेकी के मौके को नहीं छोड़ा। तो अपने आप को जांचें, अपने आप को देखें कि मेरे हाथ से कोई नेकी का मौका चला जाता है तो उसके पीछे रीजन क्या होता है, क्या वजह होती है जो ऐसे ऐसे मौके मेरे हाथ से चले जाते हैं। ठीक है, चलें। उसके बाद देखिए, खैर ये तो बात है नमाज की और तस्बीहात की। आज देखिए कि लोगों का हाल यही है, यानी कि लोग जो है वो जाहिर परस्त बहुत हो गए हैं। तस्बीह के दाने सरका लेंगे, है ना, और दिखावे के सदके कर देंगे, और उस यानी ऐसे कैसे ऐसे बहुत सारे अमाल जिनमें उन्हें वाहवाही मिले, या फिर लोग उन की शो ऑफ करेंगे, लोग उनको जो है वो उनकी तारीफें करें, इस वजह से कर तो लेता है। अल्लाह सुब्हाना ताला कहता है कि मैं आलिमुल गैब हूँ। दैट मीन्स कि मैं तुम्हारे अंदर का हाल भी जानता हूँ। इंशाल्लाह अगली कुछ आयतों में इस टॉपिक पर काफी बातें होंगी। तो इंशाल्लाह आज की आयत पर आते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 95 में फरमाते हैं, सयहलिफून बिल्लाहि लकुम इज़ा क़लबतुम इलैहिम। क्यों भाई? लितुरदि लितुर लितुरिदु अन्हुम। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये सीआईडी अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कर दी थी कि देखो ये जो है ये जरूर कसमें खा खा कर कहेंगे अल्लाह की तुम्हारे सामने। कब ये मामला होगा? जब वापस पलट जाओगे तुम सब उनकी तरफ। यानी क्या कहेंगे कसमें खा खा कर? ऊपर जो बात आई थी ना, या तज़ीरूना इलैकुम, इस पर गौर करें। जब नेकी का मौका मिले और किसी से छूट जाए तो उसका सबसे पहले जो के एक्शन का रिएक्शन जो होता है ना, सबसे पहले बहाने बनाना, नंबर वन थिंग। एंड दूसरा स्टेप जो इंसान लेता है वो होता है कसमें खाना। क्यों? क्या जरूरत पड़ती थी भाई? जब बहाने बना रहा है, उसे पता है कि उसने ये काम किया है, जानबूझकर छोड़ा है या जानबूझकर नहीं किया है, बाद में उसे बहाने बनाने पड़ेंगे, कस्में खानी पड़ेगी, तो क्यों इंसान करता है और क्यों कस्में खाता है? चलिए वजह अल्लाह सुब्हाना ताला खुद यहाँ पर बता रहे हैं। और देखिए इन बातों से अल्लाह सुब्हाना ताला बता रहे हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला को जो है वो दिल का भेद भी पता है, उसको सब पता है। अब आप देखें वजह क्या थी? लितुरिदु अन्हुम, ताकि तुम जो है उनको लेट गो करो, उनको नजरअंदाज करो। मतलब भाई हमने जो है पीछे देखा आपने कि जो लोग नहीं जाने वाले थे उन लोगों ने भी बहुत सारे उज़र और बहाने पेश करे थे, हम नहीं जा सकते। अब उसके बाद जो लोग उस वक्त अल्लाह के रसूल को एक्सक्यूजेस नहीं दे पाए थे ना, वो लोग अब वापस आने के बाद, और अल्लाह सुब्हाना ताला पहले से ही वही के जरिए बता दे रहे हैं, देखिए आप जाएंगे ना तो ये मामला आपके साथ होने वाला है, लोग आपके साथ ये मामला करेंगे, ताकि आप क्या हो जाएं, ताकि तुम जो है यानी तुम मुसलमानों नजरअंदाज करो उन सबको, उन्हें नजरअंदाज करो कि भाई हम नहीं गए, छोड़ दो हमें, हम नहीं जाना चाहते थे,
یا اس طریقے کی باتیں. دیکھیے ذرا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرنے کا معاملہ کہہ رہے ہیں. وہ تو ایسا کریں گے، لیکن تمہیں کیا کرنا ہے؟ فَعَارِضْ عَنْهُمْ، کیا کرو؟ تو اعراض کرو ان سے، ان کو لیٹ گو کرو، ٹھیک ہے، ان کو نظر انداز کر دو. کوئی ضرورت نہیں ہے ان سے بات کرنے کی. دیکھیے یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ آپ سمجھیے کہ ایک سزا کے طور پر اللہ نے اپنے رسول اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ جب آپ ان کے پاس جاؤ گے، یہ جو ہے حیلے بہانے آپ کے سامنے رکھیں گے، آپ کو ان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خاموشی اختیار کرو. یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے. دیکھیے کہ اگر سمجھیے پیرنٹس جیسے اپنے کہ بچوں سے ناراض ہوتے ہیں تو بہت بہت کیا کریں گے؟ تھپڑ ماریں گے یا خاموش رہیں گے؟ یہی عمل ہوگا نا، تھپڑ پہ تھپڑ مارتے رہو، بچے نے غلطی کری ہے، یا پھر وہ خاموش رہیں گے. دو میں سے ایک عمل ہوگا. لیکن یہاں پر جو عمل اختیار کرنے کو کہا گیا ہے وہ کیا ہے؟ خاموشی اختیار کرو، خاموشی اختیار کرو. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طرز عمل ہوا کرتا تھا. کوئی اللہ کے رسول کے کردار کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب ناراض ہوتے تھے اپنے ازواج سے تو سب سے کہ حقیر عمل جو اللہ کے رسول کا ہوتا تھا غصے کی حالت میں، وہ ہوتا تھا خاموشی. اللہ کے رسول بالکل خاموش ہو جاتے تھے. یہ بہت بہترین عمل ہے، کیونکہ دیکھیں ابھی فار ایگزامپل ہسبینڈ وائف سے کبھی غصہ ہوتا ہے، وائف ہسبینڈ سے غصہ ہوتی ہے، اب شوہر چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، بیوی اگر اس وقت خاموش ہے تو اندر کچھ نہ کچھ تو کہہ رہی ہوئے گی نا. وہ خاموش ہے مطلب اس کی زبان خاموش ہے نا، دل اور دماغ تو اس کا چل رہا ہے نا. یہی ہوتا ہے. دیکھیں خاموشی اختیار کر لیں، جو آپ کو بولنا ہے خاموشی میں بول لیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے جھگڑے اختلاف سے بندہ جو ہے وہ بچ جاتا ہے. اللہ نے کہہ دیا ان کو لیٹ گو کرو. کیوں؟ کیونکہ دلوں کا بھید اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے. اب اس کے بعد دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ان کو یعنی کہ اور انہم رجسن، بے شک ان کی سوچ بہت گندی ہے. کیوں ان کو لیٹ گو کرو؟ یہ گندے لوگ ہیں، ان کی سوچ بہت گندی ہے، ان کے اعمال میں، ان کے عقیدے میں گندگی آ گئی ہے، اس لیے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اتنی بڑی بڑی نافرمانیوں کے لیے جو ہے وہ آمادہ ہو گئے ہیں. اور سنو وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ اکبر. دیکھیں یہ کون تھے؟ مسلمان تھے اس وقت کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سزا اس کی جو تھے وہ کماتے تھے. یعنی کوئی ان کو بیچارہ نہ سمجھے، کوئی انہیں بڑا کہ سوچے ہائے بیچاروں کے ساتھ اللہ نے یہ کیوں معاملہ کیا، بھئی کیا غلطی تھی جو انہیں جہنم دے دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بتاؤ بھلا ان کو کیا سزا ملے گی؟ صرف وہی نا جو انہوں نے کیا ہے. ٹیٹ فار ٹیٹ کا معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ ہوتا ہے. کوئی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بلیم نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جو اس کی اصل ہوتی ہے. اب آگے دیکھیے کہ آگے کیا معاملہ ہے، اور اس کے بعد دیکھیے کہ اب یہاں پر منافقت کی ایک جو قسم بتائی جا رہی ہے، غور سے سنیے گا کہ منافق جو ہوتا ہے نا اس کی مجبوری جو ہے وہ کچھ نہیں ہوتی ہے، لیکن ایک مجبوری اس کی یہ ہوتی ہے کہ سب کو وہ خوش کرے، سب کو راضی رکھے. یہ بھی ایک منافقت کے نشانی ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، یہ بھی منافقت کی ایک نشانی ہے کہ ایسا شخص جو لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ منافقت سے بھرا دل ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ 96 میں فرماتے ہیں یحلفون لکم لترضوا عنہم، پتہ ہے تمہیں وہ سب قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے. کیوں؟ تاکہ تم سب راضی ہو جاؤ ان سے. یہ ہے وہ پوائنٹ. ٹھیک ہے بھائی، یہ تو ان کا جو ہے مقصد ہے نا. دیکھیے مقصد بھی کتنا گھٹیا کہ وہ اللہ کو راضی نہیں کر رہے تھے،
بلکہ وہ سوچ رہے تھے کہ یہ مسلمان یا اللہ کے رسول ہم سے راضی ہو جائیں۔ تو ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنو، پھر اگر تم راضی بھی ہو گئے ان سے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو اللہ تو ہرگز ان سے کبھی بھی جو ہے وہ راضی نہیں ہوگا، ایسے نافرمان لوگوں سے اللہ کبھی راضی نہیں ہوگا۔ کتنی بدبختی ہے دیکھیے ان کی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سرٹیفائی کر دیا کہ یہ جو تبوک سے واپس آ رہے مسلمان اور یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھلے یہ تمہیں معاف بھی کر دیں، یہ تمہیں جو ہے یعنی کہ تم سے راضی بھی ہو جائے، خوش بھی ہو جائیں، میں تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گا۔ دیکھیں ذرا، اچھا کیوں یہ ایسا کرتے تھے؟ پتہ ہے آپ کو کہ اصل میں جو ہے وہ یعنی کہ بہت یہودیوں کے قبیلے تھے، سب کچھ تھا، اور جو لوگ یعنی اللہ کے رسول کو بہت پریشان کرتے تھے، یہ جو ہے سمجھے کہ اب ان لوگوں کا کیا سوچ تھا، جو لوگ گئے نہیں نا، نئے نئے مسلمان بنے تھے، ان لوگوں نے سوچا کہ نہیں بھائی، اگر دیکھے کہ انہیں دین اسلام جو ہے وہ غالب آتے ہوئے نظر آ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر آج یہ اللہ کا رسول اور یہ مسلمان ہم سے راضی نہیں ہوئے تو میں بھی کہ کل ہم جو ہے دشمنوں کے لپیٹ میں آ جائیں گے۔ تو کیوں؟ یہ صرف اپنے فائدے کے لیے کہ ہمیں کوئی ٹچ نہ کرے، ہمیں کوئی پریشان نہ کرے، تو اس وجہ سے یہ چاہتے تھے کہ خوش رہے ہم سے، تاکہ کسی کے اگینسٹ میں آ کر یہ ہمارے اوپر جو ہے وہ کوئی کاروائی کرنا نہ شروع کر دے۔ یہ مقصد تھا، آپ سوچیں ذرا۔ تو آج دیکھیے کہ سورۃ التوبہ کے 96 میں منافقوں کی ہم نے بہت ساری صفات پڑھی ہے، اس میں سے ایک صفت یہاں پر ہمیں کیا ملی ہے کہ منافق لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو کوئی بھی کہ فرق نہیں پڑتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے یا راضی ہے۔ سوچے ذرا۔ اور لیکن مومن جو ہوتا ہے نا، وہ اللہ کی رضا کو فرسٹ پیورٹی دیتا ہے، لوگوں کی رضا کو وہ سیکنڈری سٹیپ رکھتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرے، جب یہ قرآن آپ کی زندگی میں آئے گا، یہ قرآن آپ کے دل میں اترے گا، تو انشاءاللہ آپ بھی اللہ کی رضا کو فرسٹ پیورٹی دیں گے۔ الحمدللہ۔ آج دیکھیں کہ کہ رشتے والے یا پھر لوگ ہم سے ناراض ہیں، رشتے دار ناراض ہیں، چھوڑ کر چلے گئے، چاہے وہ آپ کے فرینڈ سرکل ہو، کوئی بھی ہو، اگر ان کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے، اگر وہ کتاب اور سنت پر نہیں ہے، حق پر نہیں ہے، تو وہ اسی طریقے سے آپ کے دشمن بنیں گے۔ وہ چاہیں گے کہ آپ انہیں راضی کریں، اور آپ کا مقصد ہوگا نہیں بھائی میں تو اللہ کو راضی کروں گی۔ چلے کیسے پتا چلے؟ ایک کوشچن مارک ہے نا میرے اور آپ کے سامنے، کہ میں تو کہتی ہوں کہ چھوڑ دیں، سورۃ التوبہ کو بھول جائیں، تبوک کو بھول جائیں، یہ منافقوں کو بھول جائیں، سب کو چھوڑ دیں۔ اس وقت آپ صرف اپنے آپ کو سوچیں، میں اور صرف میں، کہ میرا حال کیا ہے اس آیت پر۔ کیا میں محاسبہ کریں اپنا، لکھیں اس آیت پر اپنے نوٹ میں یا اپنے قرآن پر، کہ کیا میں لوگوں کے بے دینی کے کام، رشتہ داروں کی رسومات صرف اس لیے اٹینڈ کرتی ہوں تاکہ وہ مجھ سے خوش ہو جائے؟ اگر آپ یہ سوچتی ہیں تو ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں منافقت میرے اور آپ کے اندر ہے، کہ میں لوگوں کا کام اس لیے کرتی ہوں کہ لوگ مجھ سے راضی ہو جائے۔ میں نے کہا نا کہ ایک مومن کی یہ صفت نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ کی رضا کو فرسٹ پیورٹی دیتا ہے۔ اگرچہ آپ میں ایسا کرتے ہیں تو یعنی کہ ہم نے اللہ کی رضا کو فرسٹ پیورٹی نہیں دی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے لوگوں کے رسومات، لوگوں کے کہ ان کے جو بھی عادات ہیں یا پھر جو ان کے فنکشنز ہے یا جو بھی ہے، ان شارٹ میں کہنا چاہوں گی کتاب و سنت سے ہٹ کر اس کے اپوزٹ میں جو بھی کام ہے اس کو تو سیکنڈری کیا کچھ بھی نہ رکھے، میں سمجھتی ہوں۔ اگر آپ ان کے بلانے پر چلی جاتی ہیں اور وہاں آپ گئی ہیں، جو مجلس ہے اس میں اللہ کے دین کے بہت سارے مخالفت کے کام ہو رہے ہیں، کوئی آپ نے اللہ کو ناراض کیا ان کو خوش کرنے کے لیے، بھائی تمہارے بلانے پر آئی ہوں میں۔ پہلی بات تو اہل قرآن جو ہوتا ہے نا، اس کو یہ احساس دلانا پڑتا ہے لوگوں کو کہ بھائی میں وہ ڈیزرو نہیں کرتی ہوں جو تم میرے بارے میں سوچتے ہو۔ آپ ان کو احساس دلائیں،
اس بات کا کہ آپ مجھے نہ بلائیں. آپ کو یقین کرے اہل قرآن کو اتنا اپنے اندر وزن پیدا کرنا چاہیے ایمان کا، کوئی آپ کو بلائے ہی نہ بے دینی کے کاموں میں. جس دن لوگ آپ کو بلانا چھوڑ دیں گے نا، تو سمجھ جائیے گا کہ لوگوں نے آپ کی ویلیو کو پہچان لیا ہے. آپ اہل کتاب ہیں، آپ قرآن والی ہیں، اس لیے لوگوں نے آپ کو بلانا چھوڑ دیا. مائنڈ مت کریے گا، غصہ مت کریے گا، اللہ کا شکر ادا کریے گا، بلا ٹلی. یہ تو آئے دن ہمیں اتنی فکر ہوتی ہے، ہائے ابھی آج اس کو یہ گفٹ دینا ہے، وہ گفٹ دینا ہے. دیکھیے تحفے تحائف دینا دین اسلام میں جائز ہے، لیکن مخصوص کر کے کوئی دن جو آج دنیا میں خرافات پھیلی ہوئی ہے، اسپیشل دن منانا اور اس طریقے سے، ان کو اوائڈ کریں. کتنا میں سمجھتی ہوں، کیونکہ دیکھیے کہ جب تک بالکل یہ چیزیں لوگوں نے اتنا عام کر دیا ہے کہ اس کو فرض کے درجے پر رکھ کے نہیں کرے تو پھر نہیں چلے گا. جس سماج میں ہوں، آپ بھی رہتی ہے نا، ایک وقت تھا کہ ہمیں بھی ایسا فیل ہوتا تھا، اوہو یہ بھی شاید دین کا حصہ ہوگا، یا پھر اٹس اے ویری کمپلسری تھنگ کہ بھائی نہیں آج اس کا یہ دن منانا ہے، وہ دن منانا ہے، نہیں تو ایسا ویسا. اور پتہ ہے کہ ہم کیوں اتنی فکر کرتے تھے؟ کیونکہ اللہ کی قدر نہیں تھی ہمارے دلوں میں. اور یقین جانیے اب حال ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ جو ہے، یعنی کہ فار ایگزامپل اگر میں اپنے برتھ ڈے کی بات لوں، تو لوگ اب گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ نہیں وش کیا تو یہ ناراض ہو جائے گی. اور یہ کوئی آج کی بات نہیں بتا رہی ہوں، یہ تقریباً 6-7 سال پہلے سے ہی، یعنی کہ لوگوں کے دل میں ایک ڈر بیٹھ گیا ہے مجھ کو لے کر کہ نہیں یہ ناراض ہو جائے گی اگر ہم نے اس کو وش کیا تو. اور پہلے حال ایسا تھا کہ ہم شکوے شکایتیں کرتے تھے، تم نے وش نہیں کیا، تم نے گفٹ نہیں دیا، دس اینڈ دیٹ، جو بھی خیر حال ہے الحمدللہ آپ بھی واقف ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرے. یہ حیات طیبہ ہے، آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ جب یہ بیکار چیزیں زندگی سے نکلتی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک پاک زندگی مجھے اور آپ کو عطا کرتے ہیں قرآن کے ساتھ، اہل قرآن کے نام سے، الحمدللہ. تو کوشش کریں فرسٹ پریورٹی اللہ کی رضا کو دیں. یہ لوگ ایسے تھے کہ یہ لوگوں کو راضی کرنے کی سوچتے تھے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم کیوں ایسا کرتے ہو، جبکہ اللہ ذاتہ حقدار ہے کہ تم اس کو راضی رکھو. اللہ سبحانہ تعالیٰ حقدار ہے. اور دیکھو اللہ نے ان کو کیا ٹائٹل دیا، منافق. سوچے ذرا، سوری، فاسقین کا ٹائٹل دیا منافقوں کو، کہ یہ سب نافرمان لوگ ہیں. نافرمان کس طریقے سے؟ یہاں پہ کیوں اللہ نے ان کو نافرمانی کا سرٹیفکیٹ دیا؟ کیونکہ یہ لوگوں کو راضی کرنے کا جو ہے کام کرتے ہیں، اللہ کو نہیں. ٹھیک ہے چلے ہم کسی کے سامنے اس کو راضی کر بھی لیں. فار ایگزامپل کہ دین کی ہی بات، اگر نیکی کے دین کی بات چل رہی ہے نا، کہ آپ کسی کو جو ہے وہ دعوت دے، بھائی آؤ سنو اللہ کا کلام ہے، ایسا ویسا یہ وہ جو بھی ہے، اپنے اپنے الفاظ میں اپنے اپنے لیول کا انسان جو ہے وہ کہ داعی دین کا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے چلیں، اب لوگ آپ کے سامنے ایسے ایسے عذر، ایسے ایسے ہیلے بہانے پیش کریں گے کہ آپ سیٹسفائی ہو جائیں گے، چل بھائی ٹھیک ہے، ہاں بیچاری بڑی ایسا ویسا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں کیا، بار بار دیکھیے وہی جملہ آتا ہے، اللہ دلوں کے بھید کو جانتا ہے. دیکھیے میرے اور آپ کے سامنے جو عذر پیش کر رہا ہے، حقیقت تو یہی ہے، اللہ کے رسول کو بھی یہی کہا گیا ہے، ظاہر پہ قیاس کر لیں آپ. جو آپ کے سامنے بول رہا ہے نا اس کو مان لے، لیکن اللہ پہ بھروسہ رکھے. ضروری نہیں ہر کوئی آپ سے سچ کہہ رہا ہو، لیکن غیب بھی تو نہیں جانتے ہم. بہت سارے سوالات پھر ایسی آیتوں پر آتے ہیں. تو مجھے اور آپ کو حکم کیا دیا گیا، وہی جو اللہ کے رسول کو، کہ ظاہر داری پر قیاس کر لے. اور کوئی کچھ بھی کہے اس شخص کے بارے میں، لیکن مجھے اور آپ کو جو ہمارے سامنے ہیں اسی پر جو ہے وہ اتفاق رکھنا چاہیے اور اس کے اکارڈنگ ہی کام کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ آیت کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ.